अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इख्तिलाफ नोट के साथ मैं हूँ महरीन फातिमा। तो नाज़रीन, प्रोग्राम में हम बात करेंगे पंजाब में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के इंतखाब के लिए इजलास जारी है। तो वहीं इजलास जो है वो 1.5 घंटे की ताख़ीर के बाद जो है वो इजलास का आगाज़ हुआ। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की, तो मलिक मोहम्मद अहमद ख़ान है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से उम्मीदवार हैं मलिक अहमद ख़ान। और डिप्टी स्पीकर की बात की जाए तो डिप्टी स्पीकर के लिए नून लीग के मलिक ज़हीर इकबाल हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के मोइन रियाज के दरमियान ये मुकाबला जारी है। और कुछ ही देर बाद जो है वोटिंग का सिलसिला भी जो है वो जारी होगा। और इस इजलास की सदारत जो है स्पीकर पंजाब असम्बली सब्तैन खान कर रहे हैं। तो वहीं सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के स्पीकर के उम्मीदवार अहमद खान की जानिब से ये इल्ज़ामात भी आयद किए जा रहे हैं कि उनकी जमात के अरकान को आने से रोका जा रहा है। और क्या वजूहात क्या हैं, क्या सूरत हाल मजीद बनेगी, इसी पर अपने पैनलिस्ट की हम राय भी जानेंगे। अदिल, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करूंगी। अगर आगाज़ ऐसा है तो इख्तिताम कैसे होगा? सियासी ठहराव की क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं, क्या बनेगी ये सूरत हाल? बस इंशाल्लाह जो सियासी इस्तेहकाम है हम उसके लिए दुआ करते हैं, बल्कि सारे पैनलिस्ट मिलकर दुआ करते हैं कि अल्लाह करे इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आ जाए, क्योंकि ये दुआओं से ही आना है, ये अमल से कोई नहीं आना। यानी आप एक इनकम्प्लीट असम्बली में ये रेजिस्टेंस के बावजूद इलेक्शन कराने जा रहे हैं। इस आपको इतनी जल्दी है और इलेक्शन कमीशन को जल्दी नहीं है, आपको जल्दी है। इलेक्शन कमीशन कह रहा है अभी छुट्टी गुजर ले, पीर को फैसला करेंगे। तकरीबन कोई 24 के करीब नशिस्तें जो हैं अभी अलॉट होनी है, उनका फैसला नहीं हुआ। कल को ये मामलात अदालतों में जाएंगे। ये देखें, इस तरह से अगर आप मामलात चलाएंगे तो आप खुद दावत दे रहे हैं। वो अपोजिशन जिसे इस तरह का माहौल वैसे ही चाहिए होता है, आप खुद बना के उसे वो माहौल दे रहे हैं। और इस तरह अगर आप इस तरह के इश्यूज में पड़े रहेंगे, इस तरह से ऐवान चलाएंगे, तो आप अवाम के इश्यूज पे तवज्जो नहीं जाएगी, फिर आप लड़ते ही रहेंगे। और अब देखें, ये एक लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला है। यहां पर इंतखाब में एक इनकम्प्लीट असम्बली में आप इंतखाब करवा रहे हैं, बल्कि ये जो मुस्लिम लीग नून है उसको इस पे परेशान होना चाहिए कि ये उनको नजर आ रहा है कि उनके पास नंबर गेम है। इसके बावजूद इसको जानबूझकर मुतनाज़ा बना के ये मामलात आगे अदालतों में जाएंगे और ये अनसर्टेनिटी रहेगी। ऐवानों में, अदालतों में मामलात चलेंगे, सड़कों पे मामलात चल रहे हैं, तो फिर तो दुआओं से ही इस्तेहकाम आ सकता है। फिर इसके अलावा एक और मामला क्या है, देखें, अभी असम्बली के बाहर एहतजाज है, असम्बली के अंदर एहतजाज है, सिंध में एहतजाज हो रहा है, पंजाब में एहतजाज हो रहा है। अब जो लोग एहतजाज, हम कहते हैं जी बड़े शफाफ इलेक्शन हुए, बहुत जबरदस्त इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करा दिए, मान लिया जी हमने, लेकिन अब जो लोग एहतजाज कर रहे हैं उनके झूठे तहफ़्फ़ुज़ात ही सही, लेकिन उनको सुनने के लिए कोई एक तरीकाकार तो होना चाहिए ना। उनकी रिजर्वेशंस क्या है? वो कहते हैं जी हमारे फॉर्म 45 है, आप कहते हैं नहीं जी नहीं, आपके पास जाली फॉर्म 45 है। तो इलेक्शन कमीशन ने कानून के तहत फॉर्म 45 14 दिन के अंदर, इलेक्शन से 14 दिन के अंदर कानून के तहत फॉर्म 45, मैं आपको सेक्शन बताता हूं, सेक्शन 95 है इलेक्शन एक्ट का। इस पर भी बात करते हैं। अदिल, नुमाइंदा खुसूसी लियाकत अंसारी हमें ज्वाइन कर चुके हैं और इस वक्त इजलास में क्या चल रहा है, क्या सूरत हाल है? लियाकत बताइएगा, क्या सूरत हाल आप देख रहे हैं? कब तक वोटिंग का जो अमल है वो दोबारा से आगाज होगा उसका? देखिए, सूरत हाल ये है कि तकरीबन 3 घंटे की ताख़ीर के बाद बिल आखिर जो है वो पंजाब असम्बली में स्पीकर के लिए जो है इंतखाबी अमल का आगाज़ हो गया है। राय मनसब जो है उन्होंने पहला वोट कास्ट कर दिया है। उस सेक्रेटरी असम्बली ने इंतखाबी जो है तरीक़ाकार का ऐलान किया कि सीक्रेट बैलेट के ज़रिए स्पीकर का इंतखाब होगा और इसके लिए 3 पोलिंग बूथ बनाएंगे, जिस पर मुख्तलिफ जो सूबाई हल्के हैं उनके साथ से नंबर रखा है कि 100 से लेकर 125 तक, 1 से लेकर 125 तक के लिए एक पोलिंग बूथ बनाया गया है और आगे इसी तरह 3 पोलिंग बूथ दिए गए ताकि जल्द अज जल्द इलेक्शन हो सके। पहले स्पीकर के लिए वोटिंग होगी और फिर डिप्टी स्पीकर के लिए जो है वो वोटिंग होगी। आज जब 4 बजे के बाद पंजाब असम्बली के इजलास का आगाज़ हुआ तो आगाज़ में ही मरियम नवाज जब ऐवान में आई तो दोनों जानब से ऐसी नारेबाजी का सिलसिला शुरू हुआ कि ये तलखी में और हंगामा राई में बदल गया और अरकान डेस्क पर चढ़कर जो है वो एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी करते रहे। उसके बाद हाउस को स्पीकर ने इन ऑर्डर किया और फिर ये महज चल निकली कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की ये इस्तदा थी कि चूँकि
इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो है उनकी मखसूस नशिस्तों का मामला पीर के रोज़ तक मौखर किया है, तो इसलिए इलेक्शन और जो है स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इसको भी 26 फरवरी पीर के रोज़ तक मौखर कर दिया जाए ताकि उस वक्त तक मखसूस नशिस्तों का फैसला हो जाए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का यह मौक़िफ़ था कि हाउस नामुकम्मल है, पहले इन 27 नशिस्तों का जिनमें 24 ख़वातीन और 3 अक़लीती नशिस्तें उनका फैसले होने दिए जाए, फिर स्पीकर का इलेक्शन कराया जाए, अदरवाइज जो है वो नामुकम्मल हाउस के साथ इलेक्शन मुनासिब नहीं है। मलक अहमद खान का कहना था कि आइन और रूल्स में इस तरह की कोई गुंजाइश नहीं है कि हल्फ के बाद जो है वो एक ही बिजनेस है इस हाउस का कि वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का चुनाव करें। बिलाखिर तमाम तकरार और तमाम दलाइल के बाद जो है वो स्पीकर ने पूरे 7 बजे जो है वो इंतखाबी अमल का आगाज़ कर दिया है और इस वक्त जो है वो स्पीकर के लिए पहले वोटिंग का जो हो रही है और उसके बाद डिप्टी स्पीकर के लिए अरकान अपना वोट का हक इस्तेमाल करेंगे और फिर जो है। लियाकत साहब ये बताइएगा कि बिजनेस जारी हुआ होगा, वो बिजनेस क्या था? क्या 1 पॉइंट एजेंडा था स्पीकर डिप्टी स्पीकर के इंतखाब करवाना, या और ये किसने जारी किया? देखें, बिजनेस अभी उस तरह जारी नहीं होता है। ये एक तयशुदा असेंबली का जो तरीकाकार है कि जब नया हाउस अमल में आता है तो उसमें पहले रोज़ सिर्फ ये होता है कि हलफ की कार्रवाई होगी और उसके अलावा कोई बिजनेस टेकअप नहीं किया जाएगा। अगर देखा जाए तो फिर अंसारी साहब आर्टिकल 108 जो है आइन का आर्टिकल, उसके मुताबिक आज का सिर्फ इंतखाब जो कार्रवाई होगी वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। तो फिर जो है अपोजिशन वाले किस नकात को लेके जो है वो एक मसाइल पैदा कर रहे थे, क्योंकि जब स्पीकर ने भी अपने चैम्बर में इजलास किया उसमें मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी भी शामिल थे, सुन्नी तहरीक के भी थे, तो उसमें तो ये तय पाया था कि आज स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। तो फिर ऐवान में जाके इख्तिलाफात क्या बने? देखें, आपकी ये बात दुरुस्त है कि जब हाउस का मैंडेट ही ये है कि यहाँ पर पहले स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का जो है इंतखाब होगा, फिर जो है वो हुकूमत बनेगी, यानी कायदे ऐवान का चुनाव होगा और फिर उसके बाद जो अगले हुकूमत का जो बिज़नेस के मामला था फिर हुकूमत बिज़नेस देती है, अपोजिशन अपना बिज़नेस जो है वो ऐवान में जमा करवाती है और फिर उसके मुताबिक हाउस चलता है। लेकिन जो अपोजिशन, जिसे हम अभी कह नहीं सकते कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल अपोजिशन है, लेकिन चूँकि वो अक़लियत में इस वक्त अक्सरियत में मुस्लिम नून पीपल्स पार्टी IPP और मुस्लिम लीग कायदे आज़म का अलायंस है, तो जो कम तादाद में अफराद होते हैं उनकी हमेशा ये बिजनेस में कोशिश होती है। वक्त का अदील, आप बात कर रहे थे फॉर्म 45 के हवाले से, अपनी बात मुकम्मल करें। देखिए, मैं ये कह रहा था कि हमें इस्तेहकाम के लिए मिल के पहले तो दुआ करनी चाहिए सारे पैनलिस्ट को, और उसकी रीजंस हम बता रहे थे कि क्या वजह है, ये वो कौन सी ऐसी चीजें हैं कि जो हमारी दुआओं के रास्ते में रुकावट आ सकती हैं, जो हमने इस्तेहकाम लाने की दुआएं करनी है। उसमें हम ये कह रहे थे कि कानून ये कहता है कि ये जो लोग एहतजाज कर रहे हैं ना, वो कह रहे हैं ठीक है, आप कह रहे हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, लेकिन एक कानून में चीज लिखी है कि आपने फॉर्म 45 14 दिन के अंदर वेबसाइट पे डालना है। ये इलेक्शन एक्ट में लिखी है सेक्शन 95 में, सेक्शन 95 8 और 10। वो 14 दिन गुजर गए, कहीं फॉर्म 45 नजर नहीं आ रहे। फिर उसके बाद आपने पूरे सूबे में, यानी इलेक्शन कमीशन ने पूरे सूबे में 2 ट्राइब्यूनल बना दिए, यानी तकरीबन 300 के लगभग हलके हों और इतनी ही या इससे ज्यादा उजरदारियां आनी हो, और उसमें और जो कौमी असम्बली के हलके इसके अलावा हों, तो ऐसी सूरत में वो 2 ट्राइब्यूनल बनाए गए, जो बिल्कुल हैरान कुन है, समझ से बालातर है कि इसका मतलब है कि ये मामला तो आगे बस इसी तरह ही चलेंगे, फिर ये लोग सड़कों पे नहीं आएंगे, ये लोग ऐवान के बाहर गेट पे खड़े होकर एहतजाज नहीं करेंगे, ऐवान के अंदर एहतजाज नहीं करेंगे, फिर क्या करेंगे? फिर आज तक जनाब चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं, कौम इंतजार कर रही है कि वो आए और आकर इन इंतखाबात की ओनरशिप लें और वो बताएं, एतमाद में लें। वो क्यों सामने नहीं अभी तक आ सके? तो ये तमाम चीजें अनसर्टेनिटी तो पैदा करेंगी ना। ये कह देना कि इस्तेहकाम क्यों नहीं आ रहा, इस्तेहकाम कैसे आएगा? एक बहरानी जो है वो कैफियत पैदा हो रही है, उनको एड्रेस करना पड़ेगा। बिल्कुल साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं एक जमहूरी हुकूमत का आगाज टकराव की सियासत से हो रहा है, मुल्क को इस वक्त देर पर सियासी इस्तेहकाम की जरूरत है, ये इस्तेहकाम कैसे आएगा? देखिए, सबसे पहले तो मैं बड़ा सरप्राइज्ड हूँ अदील साहब की बात से, क्योंकि अदील साहब कम से कम हसन और मुझसे तो ज़्यादा समझदार हैं और मामलात की नज़ाकत को समझते हैं, मामलात की गहराई को समझते हैं। उन्होंने कानून की शिक पढ़ के
इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बताई कि कानून के अंदर इलेक्शन कमीशन की सेक्शन 89 इलेक्शन एक्ट 2017 के नीचे फलां रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अदील साहब, आप अच्छे खासे समझदार आदमी हैं। इलेक्शन कमीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो आइन से शुरू होती हैं, पूरे इलेक्शन एक्ट के अंदर तहरीर शुदा हैं। आप सिकंदर सुल्तान राजा साहब के सामने कानून की बात करना चाह रहे हैं। एरिस्टोटल ने एक दफ़ा कहा कि स्पीकिंग ट्रूथ टू पावर इज़ नॉट द सेम एज स्पीकिंग लॉ टू पॉलिटिक्स। हम इस फोरम के ऊपर कोई मुनासिब बात करना चाहते हैं। हम ये बात करना चाहते हैं कि अब जबकि गवर्नमेंट बन रही है तो वो आगे की कार्रवाई क्या करेगी। बिल्कुल। अब जबकि लोग सब इकट्ठे होकर दिलों के वज़ीर आज़म की साहबजादी के सामने पेश होंगे और उनकी काबीना पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे फ़ैसले करेगी, और पंजाब के अंदर तो शायद दूध की नहरें और दीगर चीज़ें अगर ऑलरेडी शुरू नहीं हो गई तो बहुत जल्दी शुरू हो जाएंगी। तो अब हम ये सवाल करना चाहते हैं कि वो पैसे कहाँ से इकट्ठे करेंगे, उनकी पॉलिसीज़ क्या हैं, ये कि कानून के अंदर इलेक्शन कमीशन का रोल क्या था, इलेक्शन कैसे होना चाहिए, आईन पाकिस्तान क्या कहता है, शफाफियत क्या है, लेवल प्लेइंग फील्ड क्या है, रात 2 बजे तक सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने क्या करना था, 2 हफ्ते में क्या करना है। अदील साहब, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हम सिकंदर सुल्तान राजा साहब की बात कर रहे हैं, किसी और शख्स की बात नहीं कर रहे। आप किसी ऐसे शख्स को कानून का हवाला दें जिसके ऊपर आइन, कानून, अदालत के फैसले, शफाफियत, जमहूरियत, किसी चीज़ का पास हो, किसी चीज़ का उसको एहसास होता हो। कोई गर्मी, अगर गर्मी हो तो उसे गर्मी लगे, सर्दी हो। भाई एक शख्स है जो मानने से इनकारी है, वो कह रहे हैं तो बाहर देना है। के लिए आपसे माजरत, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से लियाकत भी बता रहे थे, आदिल साहब भी बता रहे थे, हाउस जो है नामुकम्मल है, क्या इस सूरत में जो है वो इलेक्शन चैलेंज हो सकता है? देखिए, मैं तो ये जो भी लोग आइन और कानून की बातें कर रहे हैं, मैं तो इनको सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि देखें, आप जमहूरियत को डिरेल करने की बातें कर रहे हैं। ये जो आइन की शिकें और कानून की पासदारी और लेवल प्लेइंग फील्ड और सब लोगों को मौका मिले और सब लोग आपस में बात करें और इक्वल, क्या गैर जमहूरी बातें हैं ये? इससे तो जमहूरियत डिरेल हो जाएगी। जमहूरियत का तो सिर्फ एक सबूत है किसी भी चीज़ को, जैसे 2 + 2 = 4 एक लॉ, एक मैथमेटिक्स में प्रूफ होता है, इसी तरह जमहूरियत का सिर्फ एक प्रूफ है कि क्या मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत बन गई? हाँ बन गई, इसका मतलब है जमहूरियत चल रही है। क्या वफाक में नून लीग की गवर्नमेंट बनेगी? हाँ जी बनेगी, ये जमहूरियत चल रही है। जो शख्स भी, मेरे भाई अदील वड़ाइच साहब, आप, हसन, जो शख्स भी इसके अंदर कानून या आइन कोट करना चाहता है, वो आइन की कोई शिक बताना चाहता है कि ये दुरुस्त नहीं है, या कानून की कोई मंतक बताना चाहता है दुरुस्त नहीं है, मैं कहना चाहता हूं कि इससे ज़्यादा जमहूरियत का दुश्मन कौन हो सकता है जो इतनी ज़्यादा एक दिलों की जमहूरी पार्टी को आइन और कानून के हवाले दे। कोई अक्ल का काम करें अदील साहब, मेहरबानी करें, तो ऐसे दुश्मन ना बने हमारी रियासत के। जी ठीक है हसन साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि वोटिंग अमल भी जारी है, इंतखाब भी हो जाएगा कुछ देर के बाद, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें देने का ये मामला अभी भी जो है वो ताख़ीर का शिकार है। अभी मंडे को जो है वो इसका फैसला होगा, इलेक्शन कमीशन का इजलास भी होगा, तो क्या ये मखसूस नशिस्तें मिल जाएंगी? ऐसा कोई है चांसेस? देखिए, मुझे तो नहीं लगता कि उनको मिलेगी, क्योंकि मेरी कई कानूनी माहिरीन, बल्कि साद रसूल साहब भी मौजूद हैं, मेरी कई एक्सपर्ट से भी बात हुई, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के भी ज़िम्मेदार से रब्ता हुआ। उनका तो ये कहना है कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से पहले जो हमारा तरीक़ेकार है उसके मुताबिक कोई मखसूस नशिस्तों की फ़हरिस्त हमें नहीं भिजवाई गई, नहीं जमा करवाई गई, नहीं पेश की गई। तो यूँ उनका ये कहना है कि शायद इनकी ये दरख्वास्त मुस्तरद हो जाए और वो जो मखसूस नशिस्तें हैं वो जिनकी जानिब से जमा करवाई गई हैं उनको मुंतकिल हो सकती हैं। क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त जमा करवाई थी तो अब वो तो क्योंकि पार्टी ही जो है वो नहीं ठहरी, तो यूँ अगर देखा जाए तो हम उनको नहीं, और वो तमाम आज़ाद उम्मीदवार PTI के प्लेटफॉर्म से नहीं बल्कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की तरफ मूव कर गए, तो अब हम उनको नहीं दे सकते, ये सारा मामला उनकी तरफ मूव करेगा। तो मेरे ख्याल में ये सारी अगर देखा जाए तो ये आज का फैसला नहीं है। अगर आज जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ये फैसला किया गया कि हमने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के साथ जो है वो वाबस्ता होकर पार्लियामेंट में जाना है, अगर यही फैसले इलेक्शन से कबल कर लिए जाते और फिर एक ही निशान पर, एक ही मामले पर जो है वो इंतखाब लड़ा जाता
اور حالات کچھ اور ہوتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ساری غلطیاں پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی طرف سے بھی ہے. اتنی زیادتی نہ کر, مجھے وہ طریقہ بتا. اور بتائیے طریقہ بتا حسن, کون سا ایسا طریقہ تھا اگر یہ لوگ کرتے تو الیکشن کمیشن ان کو ان کی مخصوص نشستیں دے دیتا. ہم عدالت کی بات نہیں کر رہے, عدالت میں تو جو فیصلے ہوں گے. میاں مجھے یہ فرمائیے, سعد صاحب یہ فرمائیے کہ کیا ایسا کوئی جس کے تحت سکندر سلطان راجہ صاحب یہ دیکھیں بات کو آپ سکندر سلطان راجہ صاحب کی طرف نہ لے کے جائیے, بلکہ آپ یہ رہنمائی کریں. بالکل کہیں پر میں غلط ہوں, آپ یہ بتائیے کہ کیا ایسا کوئی قانون, آرٹیکل, رولز ایسے ہیں کہ آپ جیتنے کے بعد کوئی ایک پارٹی میں شامل ہوں اور آپ کہ اب ہمیں مخصوص نشستیں دے دی جائیں؟ کیا ایسی کوئی ماضی میں مثال کوئی اس طرح کا فیصلہ ملتا ہے؟ جی میں اس میں ایک جملے کی گزارش کرتا چلوں. 2018 میں اس کی نہ صرف اگر تو ایسا ہے تو پھر جو ہے یہ معاملہ پیچیدہ اور ہوتا ہے. معذرت حسن صاحب, وہ نا حسن صاحب نیم حکیم خطرہ جان, میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ آپ ضرور قانون کے اوپر منطق دیں, لیکن مہربانی کر کے اس طرح کی بات نہ کریں جو کہ بالکل ہی نہیں. تو آپ کو پتہ ہے کس طرف جا رہا ہوں, تقریباً میری گزارش سن لینا, سن تو لیں, ایسے زیادتی نہ کریں. اگر 5 ممبر بینچ سپریم کورٹ کی, اگر 5 ممبر بینچ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ ہو, ایک سے زیادہ فیصلے نہ ہوں, اگر اس کے اوپر 1994 سے جورسپروڈنس شروع کر کے اب تک ڈیولپ نہ ہوئی ہو, کیسی بات کر رہے ہیں؟ پاکستان میں پہلی دفعہ الیکشن ہوئے, پاکستان کے اندر پہلی دفعہ انڈیپینڈنٹ لوگ جو ہیں وہ پارٹیز کو جوائن کر رہے ہیں. بھائی جب بھی انڈیپینڈنٹ لوگ ہوتے ہیں وہ پارٹیز کو جوائن کرتے ہیں, جب پارٹیز کو جوائن کر لیتے ہیں اس کے بعد ان کی ایک سیٹ کیلکولیٹ ہوتی ہے کہ اب پارٹیز کو جوائن کرنے کے بعد کس کی کتنی سیٹیں ہوئی, اس کے مناسبت سے اس کو مائنورٹی کی اور اسپیشل سیٹس ملتی ہیں. لیکن میں آپ سے قانون کی تو کیا بات کروں, کسی سے بھی ہم الیکشن کمیشن کا تذکرہ کر رہے ہیں, قانون کی کیا بات کروں. میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کیا طریقہ ہوگا آپ کے خیال میں پاکستان کے کوئی بھی انڈیپینڈنٹ لوگ, کوئی بھی جس کا جن لوگوں کا تعلق اس دفعہ کے انڈیپینڈنٹ لوگوں سے ہے یا اس دفعہ کنٹیسٹ کرنے والے انڈیپینڈنٹ لوگوں سے ہے, وہ کیا کرتے آپ کے خیال میں حسن صاحب؟ تو سکندر سلطان راجہ صاحب کا الیکشن کمیشن ان کو ان کی ریزروڈ سیٹس وغیرہ دے دیتا. کیا آپ کے خیال میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے آپ کا پیار مجھے سکندر سلطان راجہ صاحب سے بالکل دکھائی دے رہا ہے کہ آپ کس طرف جانا چاہ رہے ہیں. دیکھیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ سکندر سلطان راجہ صاحب ہم نہیں جانا چاہ رہے, سارا پاکستان یہ بات کر یا کسی اور کا ڈیسیژن ہو, لیکن اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ذرائع جو دعویٰ کر رہے ہیں میں تو وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اب اگر حقیقت میں جائیں تو وہ قانون یا آئین کیا کہتا ہے وہ تو اپنی طرف, لیکن اگر آزاد جیت کر کوئی 50 افراد اکٹھے ہو جاتے ہیں تو ان کو بھی ان کا حق ملنا چاہیے. مخصوص نشستوں ان کے حق میں بنتی ہیں تاکہ وہ اپنا ایک دھرا بنا کر پارلیمنٹ میں جائیں. عادل صاحب جی بتائیے گا, کیا آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن ایکٹ کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے, جس طرح سے سعد صاحب کہہ رہے ہیں, اتفاق کرتے ہیں آپ؟ دیکھیں الیکشن کمیشن نے اس کو خود ڈیفائن کیا. الیکشن کمیشن نے کہا کہ ایک ایسی جماعت جس کے پاس الیکشن سمبل ہو وہ ایک ایلیجیبل سیاسی جماعت ہے جو کہ اسمبلی میں موجود ہوگی, جس کو مخصوص نشستیں ملیں گی. اچھا, اس کے بعد ایک جماعت میں یہ شمولیت اختیار کرتے ہیں, اس کے پاس سمبل ہے, وہ جماعت اس نے صرف جو مخصوص نشستوں کی جو فہرست ہے وہ نہیں دی ہوئی. ماضی میں ایسی نظیریں موجود ہیں کہ کسی جماعت نے اگر مخصوص نشستوں کی فہرست نہ دی ہو یا ان کی جو فہرست ہے وہ ایگزاسٹ ہو گئی ہو, اس کے بعد بہت سی جماعتوں سے نئی فہرستیں مانگی گئی ہیں کہ آپ کے اتنے ارکان بنتے ہیں. بلکہ خیبر پختونخوا میں جو باپ پارٹی کے حوالے سے ایک پریسیڈنٹ موجود ہے جس میں اس وقت جو فاٹا کے اراکین تھے جو انہوں نے بعد میں شمولیت اختیار کی تھی, اس کے بعد الیکشن کمیشن نے پارٹی کو لکھا تھا کہ آپ کی مخصوص نشست بنتی ہے تو آپ ہمیں اس کی فہرست دے دیں. یہ نظیر موجود ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایسی اتنی بڑی کون سی سائنس ہو گئی ہے کہ اگر نظیر یہ نہ بھی موجود ہوتی, اگر ماضی میں الیکشن کمیشن فہرستیں نہ بھی لیتا ہوتا جو کہ لیتا رہا ہے, ایسے میں آپ نے کرائسس سے نکلنا ہے. ایک جماعت کا اگر حق بنتا ہے اس کو دے دیں. آپ یہ ٹیکنیکل معاملات میں پڑ گئے, وہ نہ تو حکومت بنا سکتے ہیں, انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے. ان کو ایک آپ بنایا ایک ایسا ایشو دے رہے ہیں, ان کو آپ یہ کہہ رہے ہیں جائیں عدالتوں میں جائیں, جو کہ وہ جائیں گے. ان کو آپ موقع دے رہے ہیں جی جو معاملات ایوانوں میں حل ہو سکتے ہیں جا کے سڑکوں پہ حل کریں.
تو یہ اچھا پھر دوسری بات یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک آئینی مدت ہے, اس آئینی مدت میں آپ نے 21 دن میں اجلاس بلانا ہے جو کہ 28-29 کو ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے آپ نے یہ معاملہ ریزالو کرنا ہے قومی اسمبلی میں, آپ نے دیگر اسمبلیوں میں اس معاملے کو حل کرنا ہے. آپ چھٹی پہ چلے گئے 2 دن کی, یعنی اس طرح کی سچویشن پہ تو آپ کو چھٹی کرنی نہیں چاہیے تھی. آپ کو ملک کو بحرانی کیفیت سے نکالنا ہے. آپ ایک آئینی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی ایک جوڈیشل حیثیت ہے, آپ کہتے ہیں ہم عدالت ہیں, ہم تو انہیں عدالت لگا دیں گے کیونکہ ہم عدالت ہیں. تو آپ نے انٹرپریٹیشن کرنی ہے. تو اس میں چھٹیاں کہاں سے آ گئیں؟ یہ تو ایک آئینی بائنڈنگ ہے, اس میں اجلاس بلایا جانا ہے. یہ 29 تاریخ سے پہلے 28 تاریخ تک بلایا جانا ہے اجلاس, اور اس میں دن کم رہ گئے ہیں. ایک ایوان میں شور مچ رہا ہے, دوسرے ایوان میں شور مچ رہا ہے. قومی اسمبلی میں بھی آلموسٹ یہی سچویشن ہوگی. انکمپلیٹ ایوانوں میں آپ اگلے الیکشن کروائی جا رہے ہیں. تو اس کے بعد پھر آپ خود اس کے ذمہ دار ہیں. جو آپ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, سیاستدانوں کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے, ملک میں استحکام کی باتیں کرنی چاہیے, ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا, لیکن اس کے لیے تمام جو ماحول ہے وہ بنا کے الیکشن کمیشن دے رہا ہے. پتہ نہیں عدیل صاحب آپ کون سا خواب دیکھ رہے ہیں؟ ہائبرڈ نظام میں کہاں پر اکثریت اور مقبولیت کے معاملات کو دیکھا جاتا ہے, مجھے آپ بتائیے. اگر نہیں ہے تو پھر آپ نہیں پھر آپ وہ خواب نہ دیکھیں. یہ تو بڑی عجیب سی آپ نے بات کی حسن. آپ حقیقت پر یہ تو ایک جمہوری نظام ہے, آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ تو آپس میں ایک دوسرے سے ٹچ کریں, لیکن یہ عوام کے منتخب ہونے کی باتیں کریں آپ کے, جو عوام کی منتخب دلوں کی بات کریں. ہم بات کر رہے ہیں پتہ نہیں کہ کون سی جو ہے وہ تقسیم در تقسیم کی سیاست شروع ہو گئی. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ انتخاب کے بعد, وہ تو ہم پتہ نہیں کیا باتیں کرتے تھے کہ انتخاب ہو جائیں گے, اگر ایسے انتخاب ہو گئے تو وہ تقسیم ہو جائے گی, مزید حالات خراب ہو جائیں گے. لیکن اب ہمیں کم از کم اس کی طرف سیاستدانوں کو جو ہے وہ فوکس کروانا چاہیے کہ آپ مزید جو ہے وہ حالات خراب کرنے کی بجائے جو آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو آگے لے کے جانا ہے, مثبت رول جو ہے وہ کردار ادا کریں. یہ تقسیم کی, لڑائی جھگڑے کی, منافقت کی پالیسیوں سے نکل جائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ مسلم لیگ نون کے پاس آخری دور ہے, اور یہ میری بات لکھ لیں, پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی آخری دور ہے نہ. اس کے بعد اگر انہوں نے پرفارمنس نہ دکھائی, یہ لڑائی جھگڑے میں ان کو عوام نے منتخب کیا ہے, اور یہ پنجاب تو پھر اگر عوام نے منتخب کیا ہے تو پھر فارم 45 47 کی جنگ آج تک کیوں ختم نہیں ہو پا رہی؟ تو پھر کیوں جس کے پاس فارم 45 اکٹھے ہو کر وہ لے راتا ہے کہ میرے پاس اگر اس کو اکٹھے کر لیا جائے تو 47 کا رزلٹ یہ بنتا ہے. فیصلہ اس نے کرنا ہے نا. تو مجھے ناظرین بریک کی جانب جانا ہے, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے پنجاب اسمبلی کے بعد سندھ اسمبلی کی, اور وہاں پر بھی آج اہم اجلاس ہوا ہے, اس پر بات کریں گے, لیکن ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اور عادل صاحب آپ کی طرف آؤں گی. جس طرح حسن صاحب بریک سے پہلے کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے پاس یہ آخری موقع ہے, اور جس طرح سے ہم نے دیکھا پیپلز پارٹی کا اجلاس ہوا ہے سندھ اسمبلی کا اہم, اور 111 سیٹس ہیں پیپلز پارٹی کے پاس, اور پیپلز پارٹی کے 10ویں دورے اقتدار کا آغاز ہونے جا رہا ہے, اور سندھ میں پیپلز پارٹی کی مسلسل جو کامیابی ہے, کیا راز دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں سندھ کے جو ڈائنامکس ہیں یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو کارکردگی سے زیادہ دیگر عوامل ہیں جس کی بنیاد پہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتی آئی ہے. پہلے تو 2 جو مین سٹریم جماعتیں تھیں, تیسری اب جا کر گزشتہ چند برسوں میں آئی. 2 مین سٹریم جو جماعتیں ہیں انہوں نے اپنے اپنے صوبے, اپنے اپنے علاقے بانٹ لیے. کسی بڑی جماعت نے, مین سٹریم جماعت نے سندھ میں وہاں پر گراس روٹ لیول پر اپنا سٹرکچر ہی نہیں کھڑا کیا. اس کی بھی بہت سی ریزنز ہیں. تو پنجاب میں نون لیگ یہ کہتی تھی جی پنجاب میں حکومت بن گئی تو سمجھو پاکستان میں حکومت بن گئی, یہی ویسے دوسرے صوبے بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. اس طرح سندھ میں جو کوئی کمپٹیشن, کوئی اس کا الٹرنیٹ آیا ہی نہیں پاکستان پیپلز پارٹی کا اندرون سندھ کی اگر ہم بات کرتے ہیں. پھر ہم اگر سندھ کی اپنی جماعتوں کی بات کریں جو سندھ کے اندر ہی زیادہ ہیں, تو وہاں بھی انہوں نے اپنے مخصوص علاقوں میں صرف فوکس کیا. ایم کیو ایم نے صرف شہری علاقوں میں فوکس کیا. اب جا کے ایک تیسری قوت وہاں پر جو جی ڈی اے کی صورت میں سامنے آ رہی ہے, اس نے ٹف ٹائم دیا. ایسا نہیں ہے کہ اس نے ٹف ٹائم نہیں دیا, اور جس طرح وہ گرو کر رہی ہے, آنے والے جو الیکشن ہوں گے
اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے بہت سی مشکلات ہوں گی، لیکن اتنا آسان نہیں ہے اسے آؤٹ کرنا. اس کی ریزنز بہت سی ہیں. دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی بڑی کامیابی سے سندھ کی جو بیوروکریسی ہے اس میں پنجے گاڑ چکی ہے. پھر وہاں کا جو ایک نظام ہے وڈیرا نظام، جاگیردارانہ نظام، وہ بھی وہاں کی پالیٹکس میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے. اور وہاں پر جو مقامی طور پر جو مخالفین ہیں ان کو اس طرح سے اوپر آنے نہیں دیا جاتا. تو وہاں پر یہی وجہ ہے کہ جو دیگر جماعتیں ہیں ان کو وہ سپیس وہاں پہ مقامی طور پہ نہیں ملتی. تو وہاں کا کلچر، وہاں کا جو جاگیردارانہ نظام ہے وہ بھی بہت زیادہ امپیکٹ رکھتا ہے. پھر دوسرا وہاں پر یہ جو ذوالفقار علی بھٹو، ان کو جو پھانسی ہوئی، بی بی کی شہادت، یہ سینٹیمنٹ ایگزسٹ کرتا ہے اور بڑا یہ امپیکٹ والا سینٹیمنٹ ہے. لیکن جو عوام ہے بالآخر اس کے ایشوز میٹر کرتے ہیں اور وہ ایشوز ان تمام فیکٹرز میں جا کے دب جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ اس جماعت کا وہاں پر آلٹرنیٹ بننے نہیں دیا گیا. اور پیپلز پارٹی نے بڑی کامیابی سے ان تمام چیزوں کو جو ہے اس کو پولیٹکس میں انہوں نے اس ساری سچویشن کو جو ایکسپلائٹ بھی کیا، وہاں پر جو وہاں کا جو سسٹم ہے اس کا بہترین استعمال کرتے ہوئے انہوں نے وہ متبادل بننے نہیں دیا. لیکن اب وہ بننے جا رہا ہے اور وہ آنے والے الیکشنز میں بڑا ٹف ٹائم دے گا پاکستان پیپلز پارٹی کو. جی ٹھیک ہے. جس طرح سے حسن صاحب، دل صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی آلٹرنیٹیو جو ابھی تک بن نہیں پایا نا سندھ میں، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں جیسے سندھ کا مینا میں کوئی دیکھ رہے ہیں آپ کوئی نئے چہرے یا پھر وہی پرانے لوگ؟ جس طرح سے بلاول صاحب جو ہیں وہ نوجوانوں کو سپورٹ کرنے کی بات بھی کرتے ہیں، نوجوان بھی شامل ہیں کیبنٹ میں؟ دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو جسے میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے پاس آخری موقع ہے کہ خدمت کریں. دیکھیے آپ 2013 کے، 18 کے اور 24 کے الیکشن کا موازنہ کریں تو آپ کو ایسے لگتا ہے اعداد و شمار کے اور حالات کو دیکھتے ہوئے، کیونکہ میں نے تینوں الیکشن کور کیے، تو ان الیکشن کا موازنہ کرنے سے ایسے لگتا ہے کہ جو یوتھ ہے نا وہ بہت زیادہ ان کے خیالات تبدیل ہو گئے، ترجیحات تبدیل ہو گئیں. اب وہ ماضی کی سیاست اور ماضی کے چلے ہوئے حکمرانوں سے ان کے خیالات تبدیل ہو گئے ہیں. وہ پرفارمنس مانگتے ہیں، وہ اگر ووٹ لیتے ہیں تو وہ رزلٹ مانگتے ہیں. ابھی بھی دھاندلی کے الزامات کراچی کے بھی لگ رہے ہیں، سندھ میں بھی لگ رہے ہیں، پنجاب میں بھی لگ رہے ہیں، خیبر پختونخوا کے بھی کئی جگہوں پہ لگ رہے ہیں. تو میرے خیال میں آئندہ آنے والے جو حالات ہیں وہ ٹف ہوں گے. اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ پرفارمنس دکھائیں گے تو آگے چلیں گے، ورنہ حالات دوسری پارٹی کے لیے ہو سکتا ہے آئندہ آنے والے دنوں کے لیے سازگار ہو جائیں، اور ہوں گے، آج نہیں تو کل ہوں گے. تو پھر جب تبدیلیاں آئیں گی تو کیا پھر عوام اور یوتھ جو ہے وہ ان کو ایکسیپٹ کرے گی؟ نمبر 1. اور پھر دوسری چیز، جو 2013 سے 24 کے دوران جتنی یوتھ ایڈ ہوئی ہے لگ بھگ 4 کروڑ سم تھنگ، وہ ان پر کرپشن، چور، کس طرح کے الزامات لگتے رہے. بے شک وہ غلط تھے، من گھڑت تھے، بے بنیاد تھے یا درست تھے، وہ تو ایک الگ کہانی ہے. تو اب جو مینڈیٹ چوری کا بھی الزام لگتا ہے تو وہ بھی پھر اس کو اٹیچ کریں تو پھر جو یوتھ مزید ایڈ ہوگی 2000 جب بھی الیکشن ہوتے ہیں اگلے 5 سال بعد، تو پھر حالات کدھر کو جائیں گے؟ وہ ان کے لیے ٹف مقابلہ ہوگا. اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو پرفارمنس پہ کام کرنا ہوگا. دوسری چیز جو سندھ کی کیبنٹ بننے جا رہی ہے، میری اطلاع یہ ہے کہ سعید غنی، ناصر شاہ، عزرا پیچو، شرجیل میمن، سردار شاہ صاحب جو ہیں وہ سندھ کی نئی کیبنٹ کے جو ہے وہ اس میں حصہ ہوں گے. اور تیمور تالپور جو ہیں وہ دوبارہ وزیر بنیں گے. اور راشد ربانی صاحب کی جو بیٹی ہیں وہ بھی ایم پی اے بنی ہے، تو میرا خیال ہے ان کو شاید مشیر یا وزیر کے لیے زیر غور لایا جا رہا ہے. اویس قادر صاحب یہ پہلے ٹرانسپورٹ کے وزیر تھے اور ان پر جو ہے وہ ان کو ہٹا کے، اور یہ خورشید شاہ صاحب کے رشتہ دار بھی ہیں بہت قریبی، اور ان کو ہٹا دیا تھا، پھر یہ منظر سے غائب ہو گئے اور ان کی جگہ شرجیل میمن صاحب کو لایا گیا تھا. اب شرجیل میمن صاحب کی بہت تگڑی سفارش ہے، پارٹی کے سربراہ کی بھی، ان کے ساتھ تعلقات بھی اچھے، ان کو ٹاسک دیا گیا. لیکن ٹرانسپورٹ پہ وسیم قادر صاحب نے، اویس قادر صاحب نے بہت کام کیا تھا، تو اب ان کو ان کا بھی جو ہے وہ خورشید شاہ صاحب کی طرف سے بھی کافی زیادہ جو ہے وہ پریشر تھا، تو ان کو اسپیکر کے لیے نامزد کیا گیا، تو لگ بھگ یہ اسپیکر بن جائیں گے. اب سوال یہ آتا ہے، کیبنٹ بن گئی، چیف منسٹر آ گئے، اور تیسری دفعہ لگ بھگ چیف منسٹر بنے مراد علی شاہ صاحب، انہوں نے پنجاب کا، سندھ کا بجٹ بھی بنا رکھا ہے اور خود یہ اناؤنس بھی کر چکے ہیں. تو کیا سندھ کے حالات کے جو انہوں نے جو خیالات رکھے ہوں گے، جو انہوں نے بنایا ہوگا کہ ہم یہ ترجیحات میں شامل پروجیکٹ ہوں گے،
وہ کیا ہیں؟ ابھی تک وہ چیزیں سامنے نہیں آئیں. کیا یہی ہوگا کہ ہم نے سیلاب کے لیے پیسہ مانگنا ہے، سیلاب زدگان کے اسکولوں کو بہتر بنانے کے لیے، صاف پانی کی فراہمی کے لیے، آر او پلانٹ لگانے کے لیے، ادویات کی فراہمی کے لیے؟ کیا یہ ہے؟ ابھی تک تو چیزیں سامنے نہیں آئی. سندھ کے حالات اگر آپ دیکھیں تو سندھ میں صوبائی ٹیکس 2012 میں لگ بھگ 10 سے 11 ارب روپے تھا. انہوں نے آ کے ٹیکس بڑھایا. ٹیکس بڑھنے کے بعد 24 ارب روپے انہوں نے کلیکشن کی، لیکن ٹارگٹ اب 180 ارب روپے کا رکھا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ کیا 2011 سے 12 تک اور 2024 آ گیا، سندھ کے حالات آپ نے 180 ارب روپے ٹیکس جو ہے کلیکشن کا ٹارگٹ رکھ لیا، تو کیا اس حساب سے آپ عوام کو سہولیات دینے میں پوزیشن رکھتے ہیں؟ جس پر کئی سوالات اٹھتے ہیں. دیکھیں، تھر میں نومولود بچوں کی اموات کا معاملہ ہو، شہروں میں گندگی کا معاملہ ہو، تعلیم و صحت کی ابتری کا معاملہ ہو، پھر کرپشن کے سکینڈل، لوٹ مار کے سکینڈل کتنے وہاں پہ سندھ میں نکلتے ہیں، بنیادی سہولیات سے محروم. پھر متاثرہ جو سیلاب متاثرین ہیں ابھی تک ان کو چھت نہیں ملی. لگ بھگ جو میں نے ڈیٹیل نکالی ہے تقریباً اب تک کے مطابق 7500 7500 اسکول جو تباہ ہوئے تھے، ابھی تک ایک اسکول سندھ میں نہیں بنا سکے. تو مطلب کہ کہاں پہ ہیں؟ تو یہ کون سا ٹارگٹ لے کر آ رہے ہیں؟ روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ اب بھی اگر وہی لگائیں گے تو پھر کہاں سے ختم ہو گئے؟ پھر آپ آگے آ جائیں، پانی کی قلت ہے سندھ میں 50% جو ہے وہ رپورٹ ہوتی دکھائی دے رہی ہے. پھر جو ہے مراد علی شاہ صاحب کا اپنا حلقہ، وہاں پہ بے شمار مسائل ہیں، صنعتوں پر توجہ نہیں دی گئی. مفت بجلی کا دعویٰ بھی تو ہے 300 یونٹ تک کا. جی. پھر دوسرا آج جو سارا معاملہ ہوا، مطلب کہ آپ یہ دیکھیں کہ آج اسمبلی جو ہے وہ اوتھ ٹیکنگ کے لیے پورا سندھ کو، کراچی کو آپ نے بند کر کے رکھ دیا. نیشنل ہائی وے بند کر دیا، دوسری ہائی وے ٹول پلازے 2 بند کر دیے، جو ہے وہ مین جگہوں پر آپ نے راستے بند کر کے رکھ دیے. آپ کو پتا ہے کہ کتنی ہلاکتیں ہوئی ہیں 2 ماہ میں؟ 26 لوگ جو ہے وہ مارے گئے وہاں پہ ڈکیتی مزاحمت پر، اور اس ٹائم وہ معاملہ نہیں روک سکے 2 ماہ کے اندر. اور آج آپ نے پوری سندھ کی پولیس جو ہے وہ کراچی پہ لگا دی کہ خبردار وہاں پہ کوئی جو ہے وہ کچھ بھی نہ ہو. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ پر دوبارہ قابض ہو جائے، دوبارہ اقتدار میں آ جائے، اس کے لیے آپ نے سارا کچھ کر لیا. عوام اب یہ وہاں کی سوال کرتی ہے کہ یہ اتنے سارا کچھ آپ نے بالکل عوامی مسائل وہی ہیں. بالکل جی حسن صاحب آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے. ساتھ صاحب جس طرح سے حسن صاحب جو ہیں عوامی مسائل کی بات کر رہے ہیں، کیا تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں عوامی مسائل کے حل کے لیے کسی چارٹر پر متفق ہوتی ہوئی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں؟ دیکھیے، ہم بہت سی چیزوں کے اوپر تنزیہ کچھ بات کر دیتے ہیں. کچھ وقت کی نزاکت بھی اس طرح کی ہے کہ شاید اسی میں بہتری ہو. لیکن جب سندھ کی بات ہو تو سندھ جیسی جگہ پہ جہاں پہ ہم نے بلدیہ ٹاؤن فیکٹری جیسے ایونٹس دیکھے جس کے اندر پولیٹیکل پارٹیز جو اس وقت اب حکومت میں ہوں گی ان کی شمولیت کی ایلیگیشنز لگائی گئیں. ہم نے لیاری کے اندر گینگ وارز دیکھیں. ہم نے تھر کے اندر بچے، پچھلے سال 186 بچے ایک ڈومیسٹک رپورٹ کے مطابق پانی کی قلت کی وجہ سے مر گئے. ہم نے دیکھا کہ جہاں قہر پڑا ہوا ہے اس کے قریب اربوں روپے کا بلاول صاحب کو لانچ کرنے کا سندھ فیسٹیول کریٹ کیا گیا. سندھ کے اندر جتنا ظلم ہوا ہے، سندھ کے اندر جتنی پسماندگی ہے، سندھ میں جتنی بھوک ہے، افلاس ہے، انفارچونیٹلی ویسے تو پاکستان میں کہیں پہ بھی ہو، کسی کے لیے بھی ہو، ایک شخص کے لیے بھی ہو تو ہمیں وہ قبول نہیں. لیکن سندھ میں تھوڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایسی گورنمنٹ جس نے اس غربت کو، اس ظلم کو ابھی تک درست نہیں کیا، یا وہ اس کے اوپر ڈبل ڈاؤن. ابھی تک شرجیل میمن صاحب ان کے اور اس طرح کے لوگ ان کے منسٹرز ہیں، ادی فریال تالپور اور دیگر لوگ. تو گزارش یہ ہے کہ سندھ کے بارے میں نہ طنز ہو سکتا ہے، نہ اس کے بارے میں کوئی نان سیریس بات ہو سکتی ہے. لوگوں کی جانیں ہیں، لوگوں کے بچے ہیں، لوگوں کی جنریشنز اپنے اپنے وڈیرے، اپنے اپنے سائیں کے پیچھے رہ کے برباد ہو گئیں. آج بھی آپ نے وہ تصویر دیکھی ہوگی جہاں پہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سندھ کے کچھ بچوں کے ساتھ، چھوٹے سے بچوں کے ساتھ کھڑے ہیں، 4 5 6 سال کے، اور بلاول صاحب نے جو جوتے پہنے ہوئے ہیں وہ $800-900 کے ہیں، اور وہ باقی سارے بچے جو ہیں وہ ننگے پیر کھڑے ہیں. گزارش یہ ہے کہ سندھ میں بڑا ظلم ہوا ہے. سندھ کے اندر اگر واقعی گورننس کا ایک موازنہ کیا جائے، باقی اور جگہوں پہ بھی پاکستان میں، لیکن سندھ کے اندر کیونکہ کنسسٹنسی آف گورنمنٹ رہی ہے ایک پولیٹیکل پارٹی کی،
اگر واقعی موازنہ کیا جائے تو جتنے اسلامی شرعی پرنسپلز ہیں، جتنے سوشل ری ایکوٹیبل ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے پرنسپلز ہیں، جو ہماری آئین کی منشا ہے، وہ پوری نہیں ہو سکی. اور مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے، مجھے یقین ہے کہ اس آنے والی ٹرم کے اندر جس کی بھی گورنمنٹ ہو، پاکستان کی عوام وہی سوال جو پنجاب میں، کے پی میں، وفاق میں پوچھتی ہے، وہ اس آنے والے وقت میں سندھ سے پوچھے جائیں گے، جس کے بعد پیپلز پارٹی کا کچھ موازنہ ہوگا باقی سارے ملک سے، کچھ ان سے حساب لیے جائیں گے. اور وہ لوگ جو سیاست سندھ کے اندر اپنی جاگیرداری، اپنی بدماشی، اپنی وڈیرا فیفڈم کے اوپر کر رہے ہیں، یہ ان کے آخری چند سال ہیں اس طرح کی سیاست کرنے کے لیے، کیونکہ پاکستان کے اندر ایک تبدیلی آ چکی ہے جس سے کہ سندھ نہیں چھپ سکتا. کراچی، حیدرآباد کے اندر آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگ سندھ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے MKM سے سوال پوچھ رہے ہیں. مجھے یقین ہے کہ بہت جلد یہی ٹیمپرمنٹ پورے سندھ کا ہوگا. جی ٹھیک ہے سر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے بالکل، اور مسائل جو ہیں وہ وہیں کے وہیں دکھائی دے رہے ہیں. امید کرتے ہیں تمام سیاسی جماعتیں جو ہیں عوامی مسائل کے لیے مل بیٹھ کر ایک پیج پر جو ہیں وہ بات چیت کریں ملک کی سلامتی کے لیے. تو ناظرین مجھے بریک لینی ہے، تو بریک کے بعد واپس آئیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اور حسن صاحب، جس طرح سے ہم بریک سے پہلے سندھ کی بات کر رہے تھے اور پیپلز پارٹی کا ہم اجلاس بھی ہو رہا تھا، اس میں حتمی فیصلے بھی ہونے تھے، کیا کوئی بڑے فیصلے کیے گئے ابھی تک؟ دیکھیں، سندھ میں جو ابتدائی طور پر 7 رکنی کیبنٹ بننے جا رہی ہے، اور اس کی پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت کا جو اجلاس تھا جو تقریباً ختم ہو چکا ہے، اس میں انہوں نے ابتدائی طور پر 7 صوبائی وزیر بنانے کی منظوری دے دی ہے. اس میں کچھ تقریباً پرانے چہرے بھی شامل ہیں، جس میں عزرا پیچو ہو، سعید غنی، اور ان کے ساتھ سید ناصر حسین شاہ، شرجیل میمن بھی سندھ کیبنٹ کا جو ہے وہ حصہ ہوں گے، مخدوم محبوب الزمان، اور ان کے علاوہ سید ضیاء الحسن اور جام خان جو ہے وہ سندھ کی ابتدائی 7 رکنی کیبنٹ کا حصہ ہوں گے. اور وزیر اعلیٰ جو سندھ ہوں گے مراد علی شاہ، وہ لگ بھگ منگل کو جو ہے وہ وزراء کی اور چیف منسٹر کا جو ہے وہ اوتھ ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد اب وزیر اعلیٰ جو ہے وہ یہ تعین کریں گے کہ کس کو کون سی وزارت دینی ہے، اور اس میں پھر لگ بھگ کوئی 3 مشیر کے ابتدائی حوالے سے کچھ معاملہ چل رہے ہیں، کسی کو اسسٹنٹ، کسی کو اسپیشل اسسٹنٹ کے طور پر بھی سامنے لایا جا سکتا ہے. البتہ اس اجلاس میں جو اجلاس ختم ہوا ہے اس میں یہ ٹارگٹ دیے گئے ہیں یہ کیبنٹ کو کہ ماضی کی طرح آپ نے لے کر نہیں چلنا، بلکہ ہم نے پہلے جو ہے وہ 3 ماہ میں آپ کی پرفارمنس کو مانیٹر کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر ہم اگلا قدم بڑھائیں گے کہ آپ کو آگے لے کے چلنا ہے یا نہیں. لیکن جس طرح ماضی میں 3 ماہ دیکھتے رہے، اگر اس 3 ماہ میں ان کے لیے بہت بڑا پروگرام کا جو وقت ہے وہ بھی ختم ہو چکا ہے ناظرین، اور کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس.